محمودا الذي وعده والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ آدمی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سامنے، آپ کے حکموں کے سامنے سر جھکا دے. جو آپ نے فرما دیا بس وہ وہی ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے. آدمی اپنے اکیلے گھوڑے نہ دوڑائے. اس ملک کا رواج ہو چکا ہے نا، ہر چیز میں بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود عرش پر جا کر حق تعالی شانہ سے زیارت فرما کر آئے، وہاں سے احکامات لے کر آئے، جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، انبیاء السلام سے ملاقات فرمائی. سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس لیے آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے، نافع ہیں، اور اسی میں حکمت بھی ہے. قرآن کریم نے ایک جگہ بہت صاف ارشاد فرما دیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کیسا ارشاد فرمایا؟ جب اللہ پاک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دے، کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس کو نہ مانے، اپنا اختیار ختم کر دے. بس جو اللہ نے فرما دیا وہی ہے. اور یہ آیت اتری ہے ایسے معاملات میں جس میں شریعت نے آدمی کو اختیار دیا ہے. مثلا نکاح کرنا، نکاح میں بچی کو اختیار ہے، بچی راضی ہو وہاں نکاح کیا جائے، زبردستی نکاح نہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بغیر بچی کی رضامندی کے جو نکاح کیا، باپ نے اس کو ختم کروا دیا کہ توڑ دو اس کو. بچی سے کہا جاؤ تم، چھوڑو، تمہارے باپ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، ختم کروا دیا. اتنا اہتمام فرمایا. تو بچی کی رضامندی بہت ضروری ہے نکاح میں. لیکن یہاں ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دے، اب بچی کو بھی اختیار نہیں، ختم ہو گیا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو باپ سے زیادہ شفیق ہے امت پر. کیا آپ کسی بچی کا برا سوچیں گے؟ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن ہے، اور بعد میں آپ کے نکاح میں آئی، ازواج مطہرات میں ہماری ماں بنی. ان کا پہلے نکاح ہوا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے. اس نکاح کا پیغام آپ نے خود دیا، زینب میرا ارادہ ہے کہ زید سے نکاح کر لو. تو کہا حضور میں نہیں کرنا چاہتی. زید تو غلام ہے، آزاد پہ آپ نے ان کو بازار اوقات سے خریدا تھا، پھر آزاد فرمایا، پھر اپنا منہ بیٹا بنا لیا اپنا. اس لیے ان کو لوگ کہے زید بن محمد کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن نے منع ایسا نہ کہو، باپ کے ساتھ نسبت کرو بس. تو آپ نے ان کا نکاح فرمایا، ان سے پیغام دیا، کہا نہیں مانتی میں. عورت کو اختیار ہے نا نکاح کرنے کا. میں عرب کے اعلیٰ خاندان سے ہوں، قریش سے نہیں تھی، بنو اسد سے تھی، اعلیٰ خاندان سے ہوں میں. اور یہ تو دنیاوی اعتبار سے عیب زدہ ہے. دنیا میں غلامیت اچھی بات نہیں ہے. یہ تو آزاد شدہ غلام ہے، میں ان سے اپنا نکاح کر لوں. تو اللہ پاک نے آیت اتار دی ہے. سنو، جب اللہ کے نبی کوئی فیصلہ کر دے نا، کسی مومن مرد عورت کو اختیار نہیں ہے. یہ آیت اتری نا، فوراً سر تسلیم خم کہ حضور میں تیار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا حکم آ گیا. پہلے تو میرا اپنا ارادہ تھا، میں اپنے بارے میں سوچتی تھی کہ میرے نکاح مناسب نہیں ہے،
مگر اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا اللہ کا نبی جو کہے وہی کرنا ہے، میں اپنے شوق کو ختم کرتی ہوں، اپنے ارادے کو ختم کرتی ہوں، حضور میں تیار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح فرما دیا. اللہ کی شان نکاح نبھا نہیں، یہ بھی اللہ کی شان ہے. نکاح ہو گیا، نکاح نبھا نہیں، طلاق ہوئی. اکثر اللہ پاک کی تقریر میں سب لکھا تھا کہ یہ حضرت زینب بھی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آوے گی، اور آئی. اور اس میں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ عرب کے لوگ ایسا سوچتے تھے زمانے جاہلیت میں کہ کوئی آدمی کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، جو بیٹا نہ ہو منہ بیٹا بنا لے، تو اس کی بیوی سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا. تو اللہ پاک کو اس حکم کو توڑنا تھا اور امت کو بتانا تھا. ایک تو زبانی حکم آ جاتا وہ بھی تھا، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھلا دیتے، اس کا فرق اور تھا نا. نکاح سے وہاں طلاق ہوئی، طلاق کے بعد آپ کے نکاح میں آئی، اور بھی عجیب و غریب شان سے آئی. آپ کا نکاح اللہ نے اوپر کروا دیا آسمان پر. وجنا کہا آپ کا نکاح دنیا میں نہیں ہوا، ان کا خود اللہ نے نکاح فرما دیا، آپ بغیر نکاح کے تشریف لے گئے. اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا ولیمہ فرمایا. وہ کتنا؟ ایک بکری. انداز لگاؤ، یہ بہت بڑا ولیمہ تھا اس زمانے کا. حالانکہ اس زمانے میں بکری لوگ جب گھر میں مہمان ذبح کر لیتے تھے، عرب کی مہمان نوازی ایسی تھی، تو مہمان آئے بکری ذبح کر لی. لیکن یہ سب سے بڑا ولیمہ آپ کا اتنا ہوا کہ آپ نے ایک بکری ذبح فرمائی اس نکاح میں. امام نووی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ اس بڑے ولیمے کی وجہ اور علت یہ سبب یہ تھا کہ یہ نکاح آسمان میں ہوا تھا. آپ نے اس خوشی میں ان کے ایک بڑا ولیمہ فرمایا. تو دیکھو اللہ پاک اور اللہ کا نبی جب کوئی فیصلہ فرما دے پھر ختم. آدمی اپنا اختیار ختم کر دے. ہم اپنے معاملات میں سوچیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں کیا سبق ہے؟ خوشی منا لے آدمی، خوشی منائے. وفات بھی آپ کی اسی مہینے میں ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مثال بھی آپ کا اسی مبارک مہینے میں ہوا ہے. اصل سبق یہ ہے کہ آج اپنی زندگی کو تبدیل کرے. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور کس شان کے صحابی، اللہ اکبر. جب وفات ہوئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں پہنچے، کہا جلیبیب نظر نہیں آتے، اور تو لاشیں نظر آ رہی ہے. صحابہ نے تلاش کیا، 6 کافروں کے درمیان میں پڑے تھے شہید ہو کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، غسل نہیں، اس لیے کہ شہید تھے، شہید کا غسل نہیں ہوتا. آپ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں خود رکھا. اور جب ہاتھوں اٹھایا نا، کوئی تختہ نہیں تھا، آپ کا ہاتھ مبارک تختہ تھا بس صرف جلیبیب کا. فرمایا جلیبیب مجھ سے ہے، میں جلیبیب سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے، میں جلیبیب سے ہوں. 3 مرتبہ جلیبیب مجھ سے ہے، میں جلیبیب سے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اپنے ہاتھ سے قبر میں ان کو اتارا. اس شان کے صحابی ہے. آپ نے فرمایا جلیبیب فلاں قبیلے میں چلے جاؤ. انصار کے قبیلے کا نام لیا. حضرت السما میں بھی قصہ ہے. اور جا کے کہہ دو مجھے حضور نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ تمہارے خاندان سے میرا نکاح کروا دو کسی بچی سے. فرمایا حضور کا ارشاد ہے؟ کہا ہاں. کہا بالکل، آپ کا قاصد واپس نہیں جائے گا بلا مطلب پورا کیے ہوئے. کہا میں تو صرف پیغام لے کے گیا تھا پوچھنے کے لیے کہ میرا نکاح کا کوئی ترتیب بناؤ. کہا کہ اب یہاں نکاح ہو کر کے تم جاؤ گے بس. خاندان کی بچی کو تیار کیا اور اسی وقت نکاح کیا، نکاح کر کے بھیجا بغیر کسی مہر کے. کوئی گواہ بھی وہاں سے اپنے خاندانی کے گواہ بس. یہ واپس آئے نا بہت خوش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات ہے، آپ نے مجھے کہاں بھیجا؟ تو ایسا خاندان ہے جس سے مجھے کوئی تحقیق نہیں کی، نہ میرے کوئی حالات پوچھے، نہ کوئی مالی حالات پوچھے، بس حضور کا پیغامبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً نہ کوئی اس سے مہر مانگا. پھر آپ نے ان کا مہر کا بندوبست بھی کیا، ان کے ولیمے کا بندوبست بھی کیا. نکاح کا پیغام دیا حضور نے قدم. یہ قرآن کہہ رہا ہے جب
اللہ کا نبی کوئی فیصلہ فرما دے، کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں۔ ایک اور حضرت ربی کا قصہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی آپ نے بھیجا، جاؤ انصار کے فلاں قبیلے میں جا کے پیغام دو۔ یہ گئے، 2-3 واقعات حدیث میں اس ضمن میں آئے ہیں کہ یہ آیت کہاں اتری ہے۔ سب کا خلاصہ یہ ہے، بعض مرتبہ گھر والوں نے قبول نہیں کیا کہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ ایک پیغام بھیجا آپ نے تو گھر والے کہنے لگے ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آئے گا، ہم تو آپ سے نکاح کروانا چاہتے تھے اپنی بچے کا۔ اور علماء لکھتے ہیں انصار کا یہ طریقہ رہا کہ انصار میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو حضرات انصار اپنی بیٹی کو یا بیوی کو جو وہاں ہوتی زندہ بیوہ، ان کا نکاح نہیں کرواتے، جلدی انتظار کرتے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ جائے، پھر آپ کی طرف سے ہو جاتا کہ مجھے پیغام نہیں دینا ہے، پھر نکاح فرماتے۔ اتنا خیال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنی محبت تھی، تو آپ نے کئی مرتبہ صحابہ کو بھیجا، بعد مرتبہ گھر والوں نے انکار کر دیا، ہم وہ نکاح کروانا نہیں چاہتے اپنی حکمت مصلحت سے۔ لیکن جب یہ آیت اتری گئی، قرآن کا یہ حکم آ گیا، اس کے بعد کوئی ریکارڈ نہیں کہ صحابہ میں سے کسی نے انکار کر دیا ہو۔ یہ قصے میں تو ایسا بھی ہے نا کہ ماں باپ نے کہا ہم تم سے نکاح کروانا نہیں چاہتے، ایک قصے میں، ایک روایت میں ایسا ہے ہم تم سے نکاح کروانا نہیں چاہتے۔ بیٹی نے کہا کہ تم کس کا انکار کر رہے ہو؟ حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو ماں باپ منع کر رہے ہیں، بیٹی اندر سے کہہ رہی ہے تم کس کو واپس بھیج رہے ہو؟ میرے نبی کا ارشاد ہے، ان کا بھیجا ہوا ہے، میں تیار ہوں، مجھے اپنے نبی کے حوالے کر دو، میرا نبی مجھے ضائع نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صحابی آئے نا والد کہ ہمارے اعظم کا بیٹے یہ کہا ہے، تو آپ نے دعا دی، اے اللہ اس بچی کو خیر و برکت سے بھر دے۔ راوی فرماتے ہیں مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا ان کے دور میں کہ سب سے برکت اس گھر میں نہ ہوئی ہو، اس بچی کے پاس خوب خرچ کرنے والا اللہ کے راستے میں، خوب اللہ مال دیا، حضور کی جو دعا تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ میرے دوستوں ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ آخری جمعہ ہے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں خوب پڑھنا چاہیے، خوب پڑھنا چاہیے۔ بہت افسوس ہے ہم سب کو کہ ہم حضور کی سیرت نہیں پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہیات پتہ نہیں کیا کیا۔ مولانا عبدالرحیم صاحب اس دن کہہ رہے تھے نا کہ ایک بچے کو پوچھا تو 18 گھنٹے انٹرنیٹ پر، فون پر، 18 گھنٹے دن میں سے کہاں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ اپنے پاس کوئی کتاب رکھ لو سیرت کی، ضرور مطالعہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، آپ کے معجزات کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہے، آپ کی سنتیں کیا ہے، آپ کے طور و طریق کیا ہے۔ مسلمان حضور کی سنت نہیں پڑھتا، کیسی محبت ہے ہمیں محبت کا دعویٰ بھی ہے، ہمیں محبت آپ سے ہے، ہر ایک کو محبت، کوئی شک نہیں۔ مسلمان کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہوگا، اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور ہوگی، یہ فطری چیز ہے، فطری چیز ہے، محبت ضرور ہوگی۔ لیکن ایک محبت کا معیار ہونا چاہیے نا، محبت کا ایک معیار وہ ہے کہ آپ کی کوئی سنت نہ چھوٹے، کوئی آپ کا طریقہ ہم سے نہ چھوٹے۔ درود شریف ہم کتنا پڑھتے ہیں روزانہ، کتنا پڑھتے ہیں ہم؟ بہت مشکل سے کبھی کوئی 100 توفیق، کسی کو 100 توفیق، کسی کو 200 توفیق ہو گئی۔ درود شریف کی کثرت کرو، کثرت۔ اور ایک بات اور بھی سن لو، دیکھو ہمارے بعض لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کے وہ سیگے پڑھتے ہیں جس کا پڑھنا جائز نہیں۔ بعض سیگوں میں درود شریف کے ایسے بنائے ہیں لوگ جس میں کفریہ الفاظ ہے، شرکیہ الفاظ ہے۔ درود شریف وہ پڑھنا چاہیے جو حدیث سے ثابت ہو، خود آپ کی زبان سے نکلا ہے، اس میں برکت اور ہوگی نا۔ میرا بنایا وہ اور ہے، حضور کا بنایا اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف وہ پڑھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اور پہلے بھی میں نے عرض کیا ایک مرتبہ، ہمارے مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوی صاحب کے والد، انہوں نے درود شریف کی کتاب لکھی ہے، 100 درود جمع کی، اس میں سارے احادیث سے، کوئی ادھر سب درود شریف جو احادیث سے منقول ہے بس۔ تو اس کو آج کل ہمارے مولانا سلیم دراز صاحب نے چھاپ دیا ہے منزل میں، یعنی سنیچر کو ایک منزل پڑھ لو، اتوار کو ایک، ہفتے میں پورا کر لو، 100 درود شریف ہے۔ 2 منٹ کا کام ہے، 2-3 منٹ کا روزانہ پڑھ لے آدمی، تو آدمی ہفتے میں 100 درود پڑھ لے گا۔ وہ جو احادیث میں منقول ہے اس کے انوارات اور ہے، اس کی برکتیں اور ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.